اللجل 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 امام زمانہ امام زمانہ. ہماری جو گفتگو تھی وہ دو چیپٹر ختم ہو گئے تھے اور تیسرے چیپٹر میں تھی کہ جس کا ٹاپک یہ تھا، عنوان یہ تھا کہ امامت اور وصیت کے بارے میں جو بھی روایتیں آئی ہیں، اور امامت اور وصیت اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور اس کے اختیار کی جانب سے ہے. وہ اختیار کرے گا امامت اور وصیت کے سلسلے میں، اور اس امانت کے بارے میں یہ چیپٹر ہے کہ جس کو ہر امام بعد والے امام کے سپرد کرے گا. لہٰذا امامت امانت الہیہ ہے، اور یہاں سے وہ تمام چیزیں اس کی جانب اشارہ کیا جائے گا اس چیپٹر میں. چھٹی روایت ہم پڑھیں گے آج، جس میں راوی یہ کہہ رہا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ، میں نے چھٹے امام کو کہتے سنا کہ خدا کی قسم لا واللہ لا يدعو اللہ هذا الامر الا وله من يقوم به الى يوم تقوم الساعہ، کہ خدا کی قسم خدا نہیں چھوڑے گا اس امر کو. یعنی ہم جب اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اس کام کو میں نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ یہ کر لوں، یعنی اس کام کو یہاں تک میں پائے تکمیل تک پہنچا کر رہوں گا. تو امام بھی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس لفظ کی تشریح کے مطابق کہ خدا اس امر سے مراد یہاں پر امامت ہے، امر کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ جو قیام کرے گا اس کام کے سلسلے میں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. کس کام کے سلسلے میں قیام کرے گا، کس کام کے بیڑے کو لے کر اٹھے گا؟ اسی امامت کے سلسلے کو. یعنی امامت بیچ میں کبھی بھی گیپ نہیں آئے گا. رسالت کے سلسلے میں گیپ آیا حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول خدا تک، لیکن امامت کے سلسلے میں کوئی بھی فاصلہ اور گیپ، فترت اور خالی زمانہ، خالی پیریڈ کبھی بھی نہیں آئے گا اس روایت کے مطابق، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اگلی روایت بھی تقریباً اسی طرح کی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ جل اسمہ انزل من السماء الى کل امام عہدہ وما یعمل بہ، خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے ہر امام کی جانب اپنے عہد کو. عہد یعنی یہی وہی وعدہ، ایک ایگریمنٹ، ایک پیمان، معاہدہ، اور جس چیز کے مطابق امام کو عمل کرنا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ امامت میں یہاں سے دو چیزیں سامنے آئیں. ایک تو ایک امام عہدہ الہی ہے، معاہدہ ہے خدا کے ساتھ، اور اس معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو خدا نے آزاد چھوڑ دیا کہ امام جو چاہے کرے اور اب امام آزاد ہے. ایک دفعہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ امام اپنے کاموں میں آزاد ہے، جو بھی کرے آپ نہیں پوچھ سکتے امام سے. اس کا یہ مطلب نہیں اس حدیث کا کہ ہم اس بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہاں پر ہم امام سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے، امام پر اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام کو کہا ہے کہ تم اس طرح سے چلنا. امام کا خدا کے ساتھ الگ تعلق ہے، امام کا ہمارے ساتھ الگ تعلق ہے. ہمارا اور امام کا جو رشتہ اور تعلق ہے کوئی سوال جواب کا نہیں ہے، اعتراض کا نہیں ہے. جو امام نے کہہ دیا وہ حکم خدا ہے. لیکن خدا نے ایک فریم ورک اور ایک محدودہ، ایک حدود امام کو عطا کی ہے، یہ خدا کو پتہ ہے. وما یعمل بہ، جس چیز کے مطابق امام عمل کرے گا. اور یہ حدیث وصیت گزری کہ اس میں مہر کو توڑا، اور وہ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اس کو توڑ کے دیکھو، جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا. وعلیہ خاتم، اور اس عہد، وہ جو معاہدہ آسمان سے نازل ہوا ہے اس کے اوپر مہر ہے. فیحفظہ، ہر امام اس مہر کو توڑتا ہے. ویعمل بما فیہ، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو یہاں تک یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی. پہلے بھی یہ بات واضح تھی، اور مزید یہ اس روایت کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے. اچھا،
اب یہاں پر مجھے ایک چیز دیکھنی تھی کہ نشانی غلط تو نہیں لگا دی میں نے؟ نہیں، یہ ہم نے پڑھی نہیں، کیونکہ میری نشانی کے مطابق تو یہ ہم نے نہیں پڑھی. ہاں صحیح ہے، ہو سکتا ہے کبھی کہ میں آگے اسٹیکر کو کرنا بھول گیا. اب یہاں پر جو ہے مصنف حدیث ختم ہو گئی یہاں پر. اب ایک بڑی باریکی کے ساتھ، جس کو عربی فارسی میں کہتے ہیں ظرافت کے ساتھ، بہت لطیف اور بہت ہی حساس طریقے سے مصنف یہاں پر آیات کو لے کر آ رہے ہیں. آپ آیات کو دیکھیے، حدیث ختم ہو گئی ہے، اب مصنف اس حدیث کی تشریح میں بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اصول کافی کا فرق یہ ہے، ایک فرق یہ ہے اس سے، اس کتاب سے، غیبت نعمانی سے، کہ آپ کو کبھی کبھی حدیث ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد مصنف آیات کے ذریعے اس حدیث کو ذرا مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. امام نے وہاں پر اس حدیث میں ان آیات کی تلاوت نہیں کی ہے. یہ مصنف ظاہر سی بات ہے عالم ہے، ایک عالم دین ہے، محدث ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث، اور پھر اس حدیث کو استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. کن چیزوں کا استدلال لا رہے ہیں دلیل کے طور پر؟ آیات قرآن کا، کہ یہ حدیث آپ نے دیکھ لی، پڑھ لیا، سمجھ لیا، اچھا اب دیکھیے آیات کیا کہہ رہی ہیں. وہ آیات کو لے کر آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہی ہے. پہلی آیت جو لا رہے ہیں مصنف، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء کی آیت. یہ بات واضح ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر کی اطاعت کرو. اچھا یہ مزید ایک جملہ اور سن لیجیے، یہ آیات لے کر کیوں آ رہے ہیں مصنف؟ مصنف کا مطلب یہ کہنا کہ حدیث میں امام نے کہہ دیا کہ ہر دور میں ایک امام ہوتا ہے جو قیامت تک رہے گا امامت کا سلسلہ. اب مصنف آیات کو لے کر آ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی اسی طرح کی بات ملتی ہے کہ امامت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور وہ اختیارات جو رسول خدا کے پاس تھے، رسول خدا کی اجازت سے وہی اختیارات امام کے پاس ہوں گے. اچھا آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن میں نام تو نہیں ہے، امام صادق تو نام دے رہے ہیں کہ یہ ہوں گے یہ ہوں گے، قرآن میں نام تو نہیں ہے. مصنف کہیں گے نام نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس رسالت آئی بات ختم ہو گئی، اب رسول کے بعد کوئی نہیں ہے کہ جو رسول کی سطح پر جس کا علم ہو، جس نے رسول سے علم کو لیا ہو، رسول کی طرح اس کی حیثیت ہو علم کے سلسلے میں، رسول کی طرح اس کی اطاعت واجب ہو، اگرچہ وہ رسالت کے مرحلے پر نہیں ہے، لیکن رسول خدا کی اجازت سے، خدا کی اجازت سے اس کو یہ عہدہ حاصل ہے. ایک ایسے عہدے کا، ایک ایسے ڈیزگنیشن کا، ایک ایسے مرتبے کا، ایک ایسی کرسی کا، سیٹ کا ذکر قرآن میں مل رہا ہے. نام قرآن میں نہیں لیے، ہمارے پاس نام ہے. آپ کہتے ہیں یہ نام غلط ہے، ٹھیک ہے آپ لے آئیے کچھ اور نام. تو یہ جو خصوصیت قرآن بتا رہا ہے، یہ آپ کو کسی بھی 2-3 سلسلے جو اسلام میں رہے بادشاہت کے رسول خدا کے بعد، وہاں پر کہیں پر بھی آپ کو ان آیات میں جن ہستیوں کی جانب اشارہ ہے، جن اشخاص کی جانب، جس طرح کے انسانوں کی جانب اشارہ ہے آیات میں، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل رہی. ہمارے پاس ہیں لیکن، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے. تو پزل جو ہم نے بنایا ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ مصنف کی آسان زبان میں بات، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ بتائیے کیا آئے گا یہاں پر، آپ اس میں رکھیے اور مکہ مار کے اس کو ٹھوس دیجئے. دائرہ ہے، آپ ٹرائنگل ٹھوس رہے ہیں، نہیں فٹ ہو رہا ہے یہاں پر، ہمارے پاس فٹ ہو رہا ہے. دلائل یہ ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتی بات. ہم کہہ رہے ہیں آپ آ کر سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ بتائیے کہ اہل بیت کے بارے میں جو عالم اسلام میں کتابیں لکھی گئی ہیں شیعہ سنی سے ماورا ہو کر، وہ کس کے بارے میں لکھی گئی ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں لکھی گئی ہیں. کوئی اور شخصیات ایسی نہیں جن پر علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، فرقے کی بات نہیں کر رہا، جس طرح سے متفق ہیں اہل بیت کی شخصیت پر اور کسی کی شخصیت پر نہیں ہے. لہٰذا وہ جو آیات بتا رہی ہیں، وہ لوگ، وہ انسان، وہ لوگ، اس طرح کا انسان، ایسی شخصیت، نام نہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں، نہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا مطلب کچھ شخصیات ایسی ہیں. جب ہم اپنی حدیثوں میں آتے ہیں تو یہ نام ملتے ہیں. آپ بتائیے آپ کن کے ناموں کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ کوئی اچھا نام ہے اس سے تو بتائیے. آپ میرا نام دے رہے ہیں مولانا کا، تو مولانا کو دیکھ لیجیے آپ جب وہ بیٹھے کرسی پر تو انہوں نے کیا کیا. تو آپ جو خود آپ مان رہے ہیں جس بات کو کہ ایسا شخص
معاشرے کی، اسلام کی، مسلمانوں کی امت کی رہبری کے لائق نہیں ہے، یقیناً آیات اس کو امام نہیں قرار دے سکتی۔ تو یہ بہت آسان کر دیا مصنف نے اس کام کو کر کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس کا مطلب ہے خدا، اگر آپ کہیں رسالت آئی بس بات اس سے آگے ختم ہو گئی، واضح آیت ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ 1200 سال پہلے، 1150 سال پہلے یہ بات بڑی اہم تھی، اور جس نے یہ بات کہی ہے واقعاً بڑا ایک مشکل مسئلے کو حل کیا ہے حدیثوں سے، ائمہ سے سیکھ کر۔ آج ہمارے لیے یہ بہت ہی آسان بات ہے، بچہ بچہ جانتا ہے ہمارا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہمارا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم 1200 سال پہلے لکھا ہوا ایک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو یہ اولی الامر کون ہے؟ ہمارے علماء نے، آج آپ سن چکے ہیں مجلسوں میں جا جا کے، کہ اولی الامر وہ ہے کہ جس کی اطاعت کو خدا نے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ خدا نے والدین کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ایک نیکی کرو۔ تو جوڑا تو ہے خدا نے والدین کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ، کیونکہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ساتھ میں رکھا ہے اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ اولی الامر کو، تو وہاں بھی خدا نے والدین کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا ہے، تو والدین کی ہر بات مان لیں۔ ہم جواب دیں گے کہ والدین کو اطاعت کے مرحلے پہ ساتھ نہیں رکھا، عبادت کے مرحلے پہ ساتھ نہیں رکھا۔ خدا نے کہا ہے میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ایک خاص طرح سے نیکی۔ تو یہاں پر اولی الامر اور رسول کے نام کو ساتھ رکھا گیا ہے، یہ استدلال ہے۔ اگر اطاعت رسول خدا کو خدا واجب کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ رسول کی ذات میں کوئی خامی، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کی ذات بھی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے رسول کی ذات میں آپ کو کوئی گناہ، جہل، خامی، نقص نہیں ملے گا، اس طرح سے ان کی ذات میں بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ امر کا مالک۔ یہ امر کے مالک رسول کو ہٹا کر بنے ہیں یا رسول سے جڑ کر بنے ہیں؟ ایک آسان سا سوال ہے۔ رسول کو ہٹا کے نہیں بن سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے کہ جو بھی چیز آپ کو لینی ہے وہ رسول خدا سے لینی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صاحبان امر ہے نا، ان کا ایک خاص تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ۔ میں معین نہیں کر رہا کیا تعلق ہے، ایک خاص تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ، اولی الامر منکم۔ تو یہ جو صاحب امر بنے یقیناً رسول خدا کے ذریعے بنے ہیں۔ کس طرح سے رسول خدا کے ذریعے بنے ہیں؟ آپ اس کے اندر بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں۔ رسول خدا اعلان کریں گے ان کے نام کا، یہ ان کی جو روح میں کمالات ہیں وہ رسول خدا کے کمالات سے ہیں۔ آپ اگر تاریخی حوالے سے بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو آل محمد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہم نے اپنے جد سے لیا ہے، ہم نے اپنے جد سے لیا۔ حتیٰ امیر المومنین کسی مغربی مفکر نے کہا کہ محمد کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل علی بن ابی طالب ہے، کیونکہ اگر کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنا ہو تو علی بن ابی طالب میں صلاحیت تھی۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے بھائی سے لیا ہے اپنے سب کچھ، اپنے آپ کو زیرو کر رہا ہے۔ کچھ تو کہے کہ تمہیں نہیں پتا، بہرحال ہم نے بھی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہی تھے، ہم بھی ہیں، ذرہ برابر آپ کو سلائٹلی ٹچ نہیں ملے گا۔ اور تو یہ اولی الامر منکم امر کے مالک ہیں۔ کہاں سے امر کے مالک ہیں؟ رسول خدا کے ذریعے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک اور جو علماء نے پیش کی ہے، اللہ کے لفظ کے ساتھ ایک اطیعوا آیا، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے بعد اطیعوا کا لفظ کہاں پر آیا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب کیا آنا چاہیے تھا؟ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ یہاں پر خدا نے اطیعوا یعنی اطاعت کرو کے لفظ کی تکرار نہیں کی ہے۔ مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح سے رسول خدا کی اطاعت ہے اس کے لیے خدا کو نیا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی سطح پر ہے یہ اطاعت۔ اگر اس سطح پر ہے اس کا مطلب یہ ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے وہی اولی الامر، یہ ہے کوئی بہت زبردست آدمی، کیونکہ اس کے لیے خدا نے اطاعت کے لفظ کو تکرار نہیں کیا، اسی اطاعت کے مرحلے پر ہے جو رسول خدا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت بھی آپ کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کر سکتی ہے، اس مطلب کرے گی۔ اب یہ پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت، اس آیت میں کتنے لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا؟ کتنی ہستیوں کی؟ خدا، رسول اور اولی الامر، تین کی آپ کو اطاعت کرنی ہے یہاں پر۔ اب اگلی آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے، یہ بھی پچھلی آیت بھی سورہ نساء کی تھی۔ قرآن میں خدا فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر کیوں نہیں کہا خدا نے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں سمجھا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، مطلب تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یعنی ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں لیکن رسول خدا کی اطاعت نہ کر رہے ہوں، رسول خدا فرمائیں کہ یہ نماز کہاں سے پڑھ رہے ہو تم؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ کیا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، خدا نے یہ مجھ تک پیغام بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بات واضح، میں اس کے دلائل نہیں لاؤں گا کہ آپ کو جو اطاعت کرنی ہے اللہ کی، وہ رسول خدا کے ذریعے کرنی ہے۔ اولی الامر کو معین کس نے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے علاوہ کوئی بھی شخص اولی الامر کو معین نہیں کر سکتا۔ اگر رسول کے علاوہ کوئی اور شخص اولی الامر کو معین کرتا تو خدا اس کی اطاعت کا بھی حکم دیتا کہ دیکھو جب یہ اولی الامر کو معین کریں تب تم اس کی بات ماننا۔ یعنی اطاعت خدا سے چلی، رسول تک آئی اور پھر اولی الامر تک آئی پچھلی آیت میں، لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ پروردگار اس آیت میں تم نے اولی الامر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ خدا جواب دے گا کہ کیونکہ اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کے برابر ہے، پچھلی آیت میں بات ہو چکی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں کر رہے۔ لیکن یہ خدا کی زبانی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن علماء نے سمجھایا اس بات کو اس طرح سے کہ عربی گرامر قواعد کے حساب سے کہ یہاں پر جب ایک بات پہلے ہو چکی ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس آیت میں نہیں لا رہا، کیونکہ خدا نے معیار کس کو قرار دیا ہے اپنی اطاعت کے لیے؟ رسول کی اطاعت کو۔ رسول کی اطاعت کرو گے خدا کی اطاعت کر لی۔ اچھا پروردگار اس آیت میں ایک گروہ، ایک جو افراد ہیں وہ مسنگ ہیں۔ خدا کہے گا کون سے افراد؟ تو نے کہا اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اولی الامر کی اطاعت کرے گا؟ تو خدا یہ جواب دے گا، اب دیکھیں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہم نے جب یہ تم سے کہہ دیا کہ اولی الامر کو بھی رسول معین کرے گا تو تم رسول کی طرف دیکھو کہ اولی الامر کس کو کہہ رہا ہے رسول ہمارا، یہ دوسری آیت۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے کس کی اطاعت کی طرف بلا کر لائے؟ اللہ کے رسول۔ یہ دیکھیے اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھو، اس کی اطاعت کرو، اور جس کو یہ اولی الامر کہا اس کی اطاعت کرو، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ کہ حکم خدا کہاں سے نکل کر آئے گا؟ آپ کہیں مولانا رسول سے نکل کر آئے گا، یا رسول جب چلے جائیں تو اولی الامر سے ملے گا؟ یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب واضح کر دیا اس بات کو کہ امر الہی کس کے ہاتھ میں ہے، اب خداوند تبارک و تعالیٰ مصنف یہاں پر نقل کر رہے ہیں، یعنی سورہ نور کی 63ویں آیت کو فرما رہا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ، مصنف اس آیت کو لائیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چوکنا رہنا چاہیے، ڈریں وہ لوگ، خیال رکھیں اس بات کا، وہ لوگ کہ جو خدا کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ جو خدا کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں، خدایا یہاں پر رسول کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر اولی الامر کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جواب آئے گا کہ ہم اس بات کو طے کر چکے سورہ نساء میں کہ خدا کا امر کس کے پاس ہے؟ خدا کا امر رسول کے پاس ہے، خدا کا امر اولی الامر کے پاس ہے، اولی الامر کو معین کرے گا ہمارا رسول، لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ تم ہمارے امر کے سلسلے میں ہر چیز قرآن میں مت ڈھونڈو، واضح سی بات ہے۔ خدا کہہ سکتا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، جو خدا کی آیت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر کر رہنا چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہمارا امر، یعنی ہمارا امر جس طرح سے تمہیں رسول بتائے گا اسی طرح سے جہاں جہاں سے تمہیں ہمارا امر ملے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرنا، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پروردگار تیرا امر کہاں سے ملے گا؟ ہمارے رسول سے ملے گا، بس رسول کافی ہے، ختم۔ خدا کہے گا نہیں، ہم نے اولی الامر کی بھی بات کی تھی۔ لہٰذا ان دو آیتوں میں مصنف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خدا ان کو معین کر رہا ہے کہ جن کے پاس امر الہی ہے، ایک رسول، دوسرے صاحبان امر۔ جب یہ طے ہو گیا تو اب یہاں سورہ نور کے اندر آ کر پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ اب ہمارے امر کی مخالفت سے ڈرو۔ تو پروردگار تیرے رسول کی اطاعت کرنا، خدا کہے گا نہیں۔ پورے قرآن کو پڑھو شروع سے آخر تک، دیکھو ہم نے کس کس کے امر کو اپنا امر کہا ہے۔ اگر قرآن سے نکل کے آ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے والدین کے حکم کو اپنا حکم کہا ہے تو تم نے جہاں والدین کی مخالفت کی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اگر کہہ رہا ہے کہ تم شوہر کی مخالفت ہمارے حکم کی مخالفت ہے تو تم خاتون سے کہہ رہا ہے تم جہنمی ہو جاؤ گی۔ لیکن اگر تم دیکھ رہے ہو یا دیکھ رہی ہو مومن مومنہ سے کہہ رہا ہے کہ رسول کے ساتھ ہم نے کن کو جوڑا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے امر کی مخالفت بھی ہماری مخالفت ہے، رسول کے امر کی مخالفت بھی ہماری مخالفت ہے۔ لہٰذا قرآن سے مصنف نے محنت کی ہے یہاں پر، اور مصنف فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ امر الہی کے سلسلے میں رسول پر آ کر مت رک جائیے، بلکہ امر الہی کے سلسلے میں جائیے صاحبان امر تک، اور اولی الامر کے بعد پھر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی مخالفت آپ کو جہنم تک لے جائے۔ یہ اولی الامر کی مخالفت ہے جو آپ کو جہنم تک لے کے جائے گی۔ اگر امر الہی کی مخالفت کی تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، ڈرے اس بات سے کہ ایک فتنہ ان کو آگے جکڑ لے گا اور یصیبہم عذاب علیم، یا ایک دردناک عذاب ان کو آ کر جکڑ لے گا۔ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اس معنی میں منتخب نہیں کر سکتے، سوال ہے یہ کہ رسول معین کرے گا، اور ہم نے پہلے کہا کہ امام کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے بعد والے امام کو معین کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کہ روایت میں تھا کہ اس کی مرضی نہیں ہے، اس کے امر امامت کا مالک ہو گیا رسول ایک امام اس وقت، فرض کے چھٹے امام امر امامت کے مالک ہیں۔ یہ مالکیت وہ مالکیت نہیں ہے جو امام کی اپنی قبا پر اور ابا پر ہے، وہ جس کو بھی چاہیں دے دیں، باغ امام صادق کا وہ جس کو چاہیں دے دیں۔ لیکن امامت کے سلسلے میں رسول خدا کو اختیار نہیں دیا گیا، کسی امام کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر چھٹے امام ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امامت دے رہے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جس طرح سے غدیر میں رسول خدا نے امامت دی جناب امیر کو، اسی طرح سے ساتویں امام کو چھٹے امام دے رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، جو معین کرتا ہے وہ ہر امام۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اگر یہ کام نہیں ہوگا تو خدا اب اگلی آیت لا رہے ہیں مصنف، آپ نے یہ کام نہیں کیا، اولی الامر کو نہیں مانا آپ نے، تو مصنف یہاں پر اب سورہ توبہ کی 77ویں آیت لا رہے ہیں، فرما رہے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ۔ ان کی نسلوں میں یا اس کے نتیجے میں ایک طرح کا نفاق آئے گا ان کے دلوں میں، اس وقت تک یہ نفاق رہے گا کہ جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے۔ یہ کہاں سے نفاق آیا ہے؟ بما اخلف اللہ، کیونکہ انہوں نے خدا کی مخالفت کی ہے۔ یہ خدا کی مخالفت کیسے ہو گئی؟ ما وعدوہ، اس چیز کے سلسلے میں خدا کی مخالفت کی جس کا انہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں، یہ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات ایک پزل کی طرح ہے، نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ بما اخلف اللہ وعدہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس چیز کی مخالفت کی ہے انہوں نے اللہ سے کہ جو وعدہ کیا تھا؟ دیکھیں، وہ نماز روزے کی مخالفت کی، عبادت کریں گے اور تقوی رکھیں گے، اور یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک منافقت لے کر آئے گا۔ تو اب آپ ایک A4 پیپر لے کر بیٹھیے اور تمام چیزوں کو لکھیے کہ جو مسلمان نے مومن نے اللہ سے جن کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے نا۔ خدا کہہ رہا ہے ما وعدوہ، جس کا تم لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو منہ کب لگایا ہے بھائی؟ کب وعدہ کیا آپ نے؟ کون سا وعدہ خدا سے؟ کہاں ہوا یہ وعدہ؟ بدر کے اصحاب شہید ہوئے، احد میں اصحاب شہید ہوئے، حنین میں اصحاب، خندق میں رسول خدا کے اصحاب شہید ہوئے، ان کا خدا سے وعدہ تھا۔ کون سا خدا سے وعدہ تھا؟ کدھر سے خدا آ گیا؟ رسول سے وعدہ کیا تھا آپ نے۔ اب آپ لے کر بیٹھیے A4 پیپر اور قرآن میں نکال کر دیکھیے کہ مسلمانوں نے کون کون سے وعدے کیے تھے اللہ کے رسول سے۔ اگر ایک وعدہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم چھینک آئے گی الحمدللہ کہیں گے، یہ بھی لکھیے آپ۔ صبح کو اٹھیں گے سب سے پہلے ہم گھر سے نکلنے سے پہلے نماز پڑھیں گے، یہ بھی وعدہ ہے۔ مسواک کریں گے، یہ بھی وعدہ ہے۔ دیکھتے رہیے اور پھر دیکھیے کہ کون سا وعدہ قرآن میں کس سطح پر ہے۔ جو وعدہ جتنی بلند سطح پر ہوگا اس کی مخالفت اتنے برے نتیجے کو لے کر آئے گی۔ اس سے آگے میں بات نہیں کہہ رہا یہاں پر۔ لہٰذا اگر ہم اپنے عقائد کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ سب سے اہم ترین عقیدہ ہے اور نماز روزے سے بڑھ کر ہے، تو ہم پر اعتراض نہیں کیا جائے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنی جیب سے نکال کے میز پر رکھا ہے۔ یہ
ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جن عقیدوں کو کہہ رہا ہے کہ ان عقیدوں کو آپ گنیے پوروں کو اور اس کے اوپر اس کو مانیے.